عدل دراصل امت مسلمہ کی ایک اہم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہم السلام کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم عدل و انصاف کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کے معنی ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، اور اصطلاح شریعت میں عدل کسی معاملے میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے توازن قائم رکھنے کو کہتے ہیں، اور قانون کی زبان میں عدل کہتے ہیں کسی مقدمے کا فیصلہ حق اور انصاف کے مطابق کرنا۔ عدل دراصل امت مسلمہ کی ایک اہم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہم السلام کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں، عملاً تمہارے درمیان عدل و انصاف کر کے اس کی مثال تمہارے سامنے پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں دوستوں اور دشمنوں اور اپنے اور پرائے کے ساتھ ایسا عدل کیا جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ جب لوگ غزوہ بدر میں قیدی بنا لیے گئے تو ان قیدیوں کو مسجد نبوی میں باندھ کر رکھا گیا۔ اس دور میں قید کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، تو ان قیدیوں میں آپ کے حقیقی چچا حضرت عباس، جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بے چینی اور بے قراری، کہ آپ نیند نہیں کر رہے، سو نہیں رہے، آرام نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو بدر کے قیدی ہیں ان میں میرے چچا بھی ہیں عباس، اور ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تو بشری تقاضا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں سکون سے آرام نہیں کر سکتا۔ تو وہ چپکے سے گئے اور انہوں نے جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں ڈھیلی کر دی، رسیوں کو ذرا ڈھیلا کر دیا، تو وہ کراہنے کی آواز ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس صحابی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو نے غلط کیا ہے، جاؤ جا کر یا تو سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو یا عباس کی رسیاں بھی دوبارہ کس دو۔ میرا جو معاملہ تھا وہ بشری تقاضا تھا، وہ میرے چچا ہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں، لیکن میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنے چچا کو کچھ رعایت دے دوں اور باقیوں کو وہ رعایت حاصل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا وہ عدل جس کی عملی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے۔ جب بنی مخزوم کی ایک بڑی عورت نے چوری کی تو لوگ سفارشیں لے کر آپ کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ محمد کی بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ وہی تقوی کے قریب ہے، یعنی اہل تقوی عدل و انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تین چیزیں فرمایا کہ نجات کا ذریعہ ہیں، ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، غم اور غصہ ہو، خوشی اور مسرت ہو، ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لینا، اور فقر و فاقہ اور مالداری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ بخاری کی روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک امام عادل، ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرے اپنی رعایا کے ساتھ، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امام عادل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس مثال کو دیکھیے اور اس کے بعد اپنے حکمرانوں کا جائزہ لیجئے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی سے سودا کیا اور اسے گھوڑا خریدا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے تو تھوڑی دور تک گئے تو اس گھوڑے کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ واپس اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ گھوڑا تو دوڑ نہیں رہا ہے۔ تو
اس نے گھوڑے کو واپس لینے سے انکار دیا. اس کیا کر دیا؟ اس نے کہا کہ جب میں نے گھوڑا آپ کو دیا تھا تو گھوڑا بالکل صحیح سلامت تھا. تو یہ معاملہ قاضی شریح جو بڑے مشہور قاضی تھے ان کی عدالت میں چلا گیا. دیہاتی سے قاضی شریح نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جب تو نے گھوڑا ان کو دیا تھا تو اس وقت گھوڑے کی کیفیت کیا تھی؟ تو دیہاتی نے کہا کہ اس وقت گھوڑا صحیح سلامت تھا. تو پھر امیر المومنین سے پوچھا کہ دیہاتی سچ کہہ رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو سچ کہہ رہا ہے. تو قاضی نے یہ فیصلہ دیا، امیر المومنین سے یہ کہا کہ آپ گھوڑے کو لے جائیں، اور جب گھوڑا اسی اصلی حالت میں آئے گا جس حالت میں دیہاتی نے آپ کو دیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ گھوڑا آپ اس دیہاتی کو واپس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کے اس فیصلے سے اس قدر متاثر ہوئے اور ان کی اس قدر عزت افزائی کی کہ ان کو کوفہ بھیج کر ان کو قاضی القضاء کے عہدے پر تعینات کر دیا. سوچئے، غور کیجئے، آج ہمارے حکمران اگر ان کے خلاف عدالت سے کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ اس قاضی اور جج کو دفتر سے نکال کر روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں، یا اس کے خلاف جو ہے عجیب عجیب قسم کے پروپیگنڈے اور اس کے خلاف مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں. سامعین محترم، عدل و انصاف عدالتوں سے ملتا ہے، قاضی اور جج فیصلے کرتے ہیں، عوامی عدالتوں میں عدل و انصاف نہیں ملا کرتا. جب تک ہم عدل و انصاف پہ قائم تھے الحمدللہ دنیا کی امامت اور پیشوائی ہمارے پاس تھی. جب ہم نے عدل کا دامن چھوڑ دیا تو ہم دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.